آقا پر ارسال ثواب کی مجلس میں برملا کہہ رہا ہوں، جتنا تو دنیا میں میرے آقا کا قریب ہوگا اتنے میرے آقا تیرے قریب ہوں، سبحان اللہ، اتنے میرے آقا تیرے قریب۔ اور اس قربت کو اگلی بات سنیں، اس قربت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے آقا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے گا، تو خود کہے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، ہمیں بھی کچھ کرنا۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہوں گے، میں جلدی کر کے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو پیغام تھے نا، یہ تو ابتدائی پیغام تھے، ہم انشاءاللہ خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرنی ہے اور آگے بھی پیغام دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی خاص روزی کا خیال رکھنا ہے، آقا کی ادا کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے تو کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آئیے محترم، میں نے یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، اور اس کی میں نے آیت نمبر 23 اور 24 کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ ایک ایک حرف کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور سننے والے کے لیے 20 ہیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی نہیں کہ ہم نے الحمدللہ قاری صاحب کی زبان سے ایک پوری سورت کی تلاوت سنی، الحمدللہ، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، وضو کی حالت میں، وہ بھی زور کی نماز باجماعت پڑھ کر آئے۔ کیا میں ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، جب کلخانی تھی نا، اس میں نے ایک بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، لوگ جنت مانگتے ہیں، جنت کے طالب مشتاقان جنت ہے، لیکن میری امت میں سے کچھ میری امتی ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی طالب ہے، جنت خود ان کی طالب ہے، جنت خود ان کی مشتاق ہے، جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے دے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تو کہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، کمال یہ ہے کہ رب خود فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ قبر میں یہ نہ ہو کہ تو اور میں کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام، میں آپ کا امتی۔ کمال یہ ہے کہ تعلق، نسبت، ارادت، محبت، پیار، اتباع، فرما برداری کا رشتہ اتنا مضبوط کر، اتنا پختہ کر، ابھی تو بولا نہیں، آقا خود بول اٹھے کہ یہ غلام میرا ہے، سبحان اللہ، یہ امتی میری، یہ کمال ہے خدا کا۔ اس لیے میرا آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، توجہ طلب ہے، یہ تو ویسے توجہ طلب میں ویسے کہہ گیا ہوں، ان میرا آقا کا فرمان ہو تو توجہ طلب نہیں ہے، لیکن ایک تقیہ کلام بن گیا ہمارا، کیا جو خاص بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں توجہ طلب کہ نہیں جی، ہاں، لیکن یہ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ میرا آقا کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے۔ تو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، لیکن میری امت میں سے کچھ میری امتی ایسی ہیں کہ جنت خود ان کو مانگتی ہے، جنت۔ آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بار بسارے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا جگہ کیا ہوا کہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، مجھے بھی اب سب کو، تو سب کو الگ الگ انفرادی بھی ثواب مل گیا، تو جمع ہو کر اس کو پہنچ گیا جس کے لیے ہم آئے ہیں، تو کمال نہیں؟ چلو ان کو بھی جب پہنچے گا تو پھر ان کی روح خوش ہو جائے گی، کوئی درجہ بلند ہو جائے گا، بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ نہیں؟ میں ایک بات کر رہا تھا کہ کچھ میری امتی ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی طالب ہے، جنت ان کو مانگتی ہے۔ اب کیا آقا وہ کون خوش نصیب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، کیا کرتے؟ میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ما من شفیع، قاری صاحب، ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تیرے لیے سب سے بڑی شفاعت پتہ کس کی ہوگی؟ من القرآن،
मिनल, सुन रहे हो ना? मैं क्या परेशान तो नहीं, को सुन रहे हो ना? तो जो कुरान नहीं पढ़े वो कुरान शुरू करो ना। तो जो कुरान पढ़ते हैं सही नहीं पढ़ सकते वो दुरुस्त करें। बाकी कामों में जनाब हम खर्च भी करते हैं जनाब, जहां शोबाजी आ जाए, नमूदो नमाइश आ जाए, वहां जनाब आदमी पता नहीं क्या क्या कर जाता है। अल्लाह के बंदो ये तो आरसी है, इसका किनारा है। आइए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां कोई नहीं होगा कुरान तेरे पास होगा। कुरान से जुड़ो। कुरान का नाम किसका है? बस इतनी बात। कलाम किसका है? रब का। कलाम इलाहिया, कलाम। मैं हदीस पाक में पढ़ रहा था कि जब क़यामत के दिन कुरान इससे साथ लेके जाएगा बंदे को अल्लाह के दरबार में जाते कहेगा या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। कलाम किसका है? तो बख्शिश किसने करनी है? तो फिर मेरा आकर कमाल ही फरमा दिया, मा मिन शफीन अफदल मंजिलतन इंदल्लाह यौमल क़ियामा मिनल कुरान। इतनी बात करने के बाद अगला जुमला सुनिए, वला नबियुन, कुरान की सिफारिश के मुकाबले में वला नबियुन वला मलकुन वला गैरो, ना किसी नबी की सिफारिश ना किसी फरिश्ते की, वला गैरो। गैरों के अंदर कौन है? सहाबा कराम, औलिया, ताबी, तबा ताबी, अब्दाल, कुतब, सारे उसमें शामिल है, सारे उसमें शामिल है। किसमें? वला गैरो। इसलिए दोस्तों ये भी वो दरमियान में पैगाम है। क्यों मैं वो कुरान की बात करने लगा था तो सामने ये भी एक पैगाम आ गया और मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि क़यामत के दिन सबसे बड़ी तेरे और मेरे लिए अल्लाह ताला के दरबार में बख्शिश करवाने के लिए सिफारिश कौन सी होगी? तो फिर आपका क्या इरादा है? आज मोहतरम हमारे बुजुर्ग मोहम्मद याकूब भट्ट साहब मरहूम के चेहरम के मौका पर इतने माशाल्लाह बुजुर्गों की मौजूदगी में और एक माशाल्लाह जाम मस्जिद नाम भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बैठ कर आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी ज़ुबान से ये पैगाम निकला है, आप तक ये पैगाम पहुंच गया है। फिर मैं तो कहूँगा कि फिर आपका क्या इरादा है जी? तैयारी है? फिर इंशाल्लाह आज के बाद मैं भी कोशिश करूँगा कुरान से मैं जुड़ जाऊँ, आप भी कुरान से जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए। तैयारी है बिल्कुल इंशाल्लाह। बस एक यहाँ से एक नुक्ता देना आपको, फिर उस बाद इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा मैं तशरीह में नहीं जाऊँगा, बस एक नुक्ता लेना है। अल्लाह ताला ने एक बात बड़ी फरमाई है, वह कदा यानी कि है हुक्म के लिए। इसके लिए कल साहब गलती हो जाए तो साहब बताते जाना है। वक़दा वक़दा रब्बु का जुमले पे गौर करें, तेरे रब की तरफ से एक हुक्म है, तेरे रब की तरफ से एक हुक्म है। हुक्म क्या है? अल्लाह ताबुदू, नहीं इबादत करनी, इबादत नहीं करनी, इबादत नफी है। हुक्म है कि इबादत नहीं करनी, इबादत नहीं करनी तो किसकी तो करनी है ना? वो कहता हाँ इल्ला इय्याहु, इबादत जब भी करनी है खालसतन मेरी ही करनी है, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, मेरे सिवा इबादत किसी की। अब ये भी पैगाम था जो मैंने इससे कबल दे चुका, रिज़्क़ की हलाल, नबी की अदा, रब की बस। जो अमल रब की रज़ा पर मबनी है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम कहने की ज़रूरत नहीं, या अल्लाह कबूल फरमा, वो कबूल हो। मैं एक यहाँ बात करता हूँ, इजाज़त है? जी जी, बड़ी प्यारी बात है। मैं हदीस पाक में पढ़ रहा था, माफ़ करें, मैं जब से इसको पढ़ा भी मेरे तरफ उठे खड़े हो जाते, क्योंकि रियाकारी पता है किस तदाखल होती है। मैं हदीस पाक में पढ़ रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रियाकारी बंदे में किस तरह तेज़ी से दाखिल होती है, जिस तरह बुलंदी से पानी पस्ती की तरफ आती है। तौबा तो हल रियाकारी दिखलावा, शोबाजी, नमूदो नवाइश। और अगला जुमला जो है ना, बस दोस्तों दुआ कर अल्लाह हम अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला में फ़िक्र अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन इतना अल्लाह ताला को जलाल, जलाल है ना, गुस्से की एक कफियत है, लेकिन गुस्सा जो होता है वो हमारे लिए होता है। जलाल एक अदब का तकाजा है, किसका? तो अल्लाह ताला के लिए, बड़ों के लिए हम लफ्ज़ जलाल इस्तेमाल करेंगे। इतना अल्लाह ताला को जलाल गैरों पर नहीं आएगा, गैरों पर जितना जलाल अपनों पर आएगा। वो क्यों? नमाज तो मेरी पढ़ता रहा है, राजी गैरों को करता रहा, रोजा तो मेरा रखता रहा है और राजी तो गैरों को करता रहा है। आगे तफसीर एक लंबी है। रब कहेगा इसका मतलब ये कि तू मेरे साथ मजाक करता रहा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अगला जुमला जो है वो सुन ले, अल्लाह ताला माफ़ करे। दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला में बस फिक्र अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। अल्लाह ताला इतने जलाल में आएगा, अल्लाह फरमाए इसको भी इसके आमाल को दूसरों के में फेंक दो ना, मुझे इससे गरज है ना इसकी आमाल,
آیا ہے. اب دیکھو اللہ نے یہاں کتنا پیغام دیا کہ اللہ تعبدو، آگے کیا فرمایا؟ الا ایاہو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو تعلیم دے دو کہ جب بھی عبادت کرنی ہے فقط میرے لیے کرنی. کس کے لیے کرنی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے متصل، اگلا نقطہ بڑا خاص ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے متصل اگلا حکم کتنا پیارا فرمایا. کا مطلب ہے کہ رب کی عبادت کے بعد یہ سب سے زیادہ رب کو عمل محبوب ہے. کون سا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. ابھی قدر نہیں میں خدا کی قسم. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں نا کہ اگر بیٹا پڑھا لکھا ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن، اگر بڑی عہدہ پر فیصل ہو جائے نا، پھر اس کا نا وہ چلنا پھرنا، اس کا دیکھنا عجیب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ والدین بھی اس سے جھجکتے ہیں. لیکن میں یہاں بھی ایک نقطہ کو دیتا جاؤں. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن والدین اپنی اولاد سے مانگتے ہوئے جھجک گئے، وہ اولاد کی ہلاکت کا دن ہے. اللہ معاف کرے. کس کی؟ ہلاکت کا دن ہے. کیونکہ رب ہمارا حقیقی رب ہے، والدین ہمارے مجازی رب ہیں. مجازی بولیے. حج کس کا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں سوال کر بیٹھا ہوں، سوال نہیں کیا تو بدلہ خیال کیا. حج کس کا ہے؟ کس کا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا حج. لیکن رب نے کمال، میرے آقا نے کمال نہیں کیا. میرے آقا نے کمال نہیں کیا. حج جب تک وہاں نہ پہنچو حج نہیں ہوتا، اور وہاں جا کر بھی اگر ریاکاری آ گئی تو حج قبول نہیں ہوتا. کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن والدین مجازی رب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت کی ایک نگاہ ڈال، حج نہیں، سند پہلے، گارنٹی پہلے، حج بعد میں. اس حج کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں. اور سال میں بھی حج ایک ہے، مخصوص دن، مخصوص جگہ. لیکن ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا والدین دونوں یا ایک گھر جا، لیکن شرط کیا ہے؟ محبت کی نگاہ. یہ شرط ہے. میرے بات پہ غور کریں. محبت کی نگاہ ڈالی نہیں. اگر یہ نہیں فرمایا ایک کاج، فرمایا ایک مقبول حج کا سبب. وہ کتنے حج ہو رہے ہیں؟ اچھا صاحب ایک حج ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو رقم آ جائے زیادہ بھی، میرے کو بڑی پر رقم ہے نہیں، تو میں جو دل کر حج کر رہا ہوں ہو جائے گا؟ بولیے نہیں ہوگا. لیکن خدا کی قسم صابرت کیا آقا، اگر ہم 2 مرتبہ تک لیں والدین کے چہرے کو کہ میرا کر فبی تیرا تمہارا کام ہو گیا، حج مل گیا، جاؤ. نہیں. جب پتہ چلتا تھا نا غلاموں کو کہ آقا دینے پہ آ گئے تو وہ رکتے نہیں. ہاں یہ میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ رک جاتے تھے، مصطفیٰ نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ادھر سے رکاوٹ آ جاتی تھی، رک جاتے. پر میرے آقا کی عطا میں فرق نہیں آتا تھا. میرے آقا کی عطا بھی حقیقت میں رب کی عطا ہے. کہ آقا اگر 2 مرتبہ تکیں، میرا آقا فرمایا 2 مقبول حجوں کا ثواب. اگر 3 مرتبہ تکیں فرمایا 3 مقبول حجوں کا ثواب. لو جی جب 4تھی بار آئی نا تو میرا آقا قسم اٹھا. میرا وہ جیسا مثال ہی بنی ہوئی سمندر کو کوزے میں مثال بنی ہوئی نا، تو میرا آقا نے کمال کر دیا. فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ گل میں تو 2-3 کی بات کرتے ہو. فرمایا جتنی بار دل تک اتنے مقبول حجوں کا ثواب. میں نے ایک قسم جانتے ہیں ماشاء اللہ، آپ کے میں بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، اہل مطالعہ. تفسیر روح البیان، تفسیر میں اس میں 1 لاکھ تک پڑھا. آقا علیہ السلام نے زبان نبوت فرمایا صحابہ اگر 1 لاکھ بار بھی تو تک تو 1 لاکھ مقبول حجوں کا ثواب ہے. تو میں نقطہ جو دے رہا تھا وہ آپ نے سن لیا ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے متصل کیا کون سا عمل حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن بس اگلا ایک نقطہ دے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلا نقطہ بڑا سننے والا ہے کہ والدین کی خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے. بس یہ میں تم نقطہ دے رہا ہوں. والدین کی خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے اور رب نے اس کے بارے میں حکم کیا. آگے تو رب نے پوری تفصیل بیان کی ہے نا، میں اس میں نہیں جانا. میں تو یہاں سے یہ نقطہ دینا ہے. ایک نقطہ دیا ہے کہ رب نے فرمایا عبادت جب بھی کرنی کس کی کرنی ہے؟ میری. اور میری عبادت کے فوراً بعد جو مجھے محبوب ترین عمل ہے نا، جو مجھے پسند ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن ہے. سبحان اللہ.
تو میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے جن کے والدین دونوں حیات یا ایک جتنی خدمت ہو سکے اتنی خدمت کرو، اتنی تھوڑی. لیکن اب خدمت پر میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. جب تک والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اپنے قدموں پہ چل رہے ہیں، طاقت پوری ہے، کما رہے ہیں، جتنی اولاد خدمت کرے گا نا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، برکتیں ملے گی، سارا کچھ ملے گا، پر خدمت میں وہ شامل نہیں. کیا خدمت میں وہ شامل نہیں. اے باری تعالیٰ پھر خدمت کا سلسلہ کب شروع ہونا ہے؟ رب کہتے ہیں میری بات سنو، میں بتاتا ہوں کہ خدمت کا سلسلہ کب شروع ہونا ہے. اے باری تعالیٰ کب شروع ہونا ہے؟ فرمایا اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائیں، جب وہ پہنچ جائیں اندکا تیری نگاہ میں. کیا مطلب؟ تیری زندگی میں کے بارہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف العمر ہو جائیں، چلنے سے بھی قاصر، کمانے سے بھی قاصر. ہائے ہائے. اما یبلغن اندقل کے بارہ، دیکھو تو نکتہ، اندقا تیری زندگی میں کے بارہ کس کو پہنچ جائیں؟ بڑھاپے کو. اللہ اکبر. باری تعالیٰ پھر فرمایا اب آپ خدمت کے میدان میں. تو جب خدمت کے میدان میں اترنے کا حکم ہوا پھر وہ والدین تو پوچھ ہی نہیں رہے. لالچ تھا نا، طمع تھا نا، وہ چل پھر رہے تھے نا، کما رہے تھے نا، کاروبار تھا نا، لالچ تھا نا. رب کہتا نہیں، میں رب کہتا ہوں اب خدمت کے میدان میں اترو. مولا کب؟ فرمایا کے بارہ، جب وہ ہر طرح سے وہ قاصر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں. فرمایا اب اترو. کس میں؟ خدمت کے میدان میں. اور فرمایا احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں. اب یہ تو آپ نے بات سن لی. اب یہاں میں نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. یہ کثیر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی. میں اس کو مکمل عربی میں کوٹ نہیں کروں گا، بس اس میں نقطہ دینا چاہتا ہوں. یہ صحابی راوی ہیں. آپ نے سنا کہ جب سرکار ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا صحابہ کے نام قریب آ جاؤ. کیا فرمایا؟ اور لفظ آ رہے ہیں احضروا المنبر، کہ میرے ممبر کے قریب آ جاؤ. میرے ممبر کے قریب آ گئے. اور آقا میرا آقا پہلے یعنی درجے پہ یعنی قدم آنے رکھ لیتے، پہلی سیڑھی رکھا تو کیا فرمایا؟ آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ. کیا فرمایا؟ آمین. پھر فرمایا دوسرے سیڑھی پہ آمین، تیسری پہ آمین. ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، ختم ہو گئے. پھر آپ کے نیچے تشریف لے آئے. صحابہ کے نام سے نہ رہا گیا، کیونکہ پھر آپ کو پتہ انسان کی فطرت ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی فطرت پہ جاتی ہے. تو انسان کی فطرت کیا ہے کہ پوچھنے کے بغیر اس کو سکون نہیں. تو صحابہ پھر بول اٹھے. لیکن صحابہ کا پوچھنا بھی خدا کے ہمارے اوپر احسان تھا، خدا کی طرف سے احسان تھا، کوئی مانے یا نہ مانے. ہائے ہائے. یہ میری تقریر کے اندر نتیجہ نکل رہا بڑا خوبصورت. کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج نا ایک نیا عمل دکھا ہے جو اس سے قبل نہیں دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہلے قدم پہلی سیڑھی پہ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. ملک یعنی سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے فرشتے کی بد دعا اور نبی پاک آمین کہنا، اس بندے کا حال کیا ہوگا؟ توبہ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا جملہ استعمال کیا؟ ہلاکت ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص، تو وہ برباد ہے وہ شخص کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا پھر اس نے روزے رکھ کر اپنی بخشش نہیں کروائی. وہ میرا طرف فرمایا آمین. پھر دوسرے سے بھی کیا کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، یا ہلاک ہے وہ، تو وہ برباد ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے پھر وہ درود و سلام نہ پڑھے. میرا طرف فرمایا آمین. اب تیسری سیڑھی پہ کیا قدم رکھا؟ اللہ اکبر. ہلاکت وہ شخص کی، تو وہ برباد ہے وہ شخص کہ جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، پھر ان کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش کروا کر جنت میں داخل نہ ہو جائے. لیکن وہاں بھی لفظ جو میں آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہاں بھی لفظ آ رہا ہے اب وہی ہل کے بارہ
یہاں بھی کبرا کا لفظ ہے، جو میں نکتہ دینا چاہتا ہوں، حدیث میں بھی کبرا، قرآن میں بھی کبرا۔ پتہ چلا کہ خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب والدین ضعیف العمر ہو جائیں۔ اللہ، ضعیف العمر ہو جائیں، جب کہتا ہے اب کس میں خدمت کے میدان میں نکلو، کرو والدین کی خدمت۔ لیکن مطلب میرے پاس تو کثیر واقعات یہیں آ رہے ہیں کہ جب میں تو ایسے واقع دیکھے، بس اگر والدین نے نا اپنی زندگی میں سارے کچھ لکھ کے دے دیا ہے نا تو پھر ان کی خیر نہیں، پھر ان کی، میں آپ کو سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا، جھوٹ نہ ہو جائے، 20 واقعات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ لکھ کر دے دیا زندگی میں، اب والدین کی خیر نہیں، اب دھکے ان کے، اب دھکے کھائے، تو دھکے دلوانے والے خود زندگی میں دھکے کھائیں۔ اور ایسے شخص کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے جس کے والدین اپنی اولاد پر ناراض ہیں، حتیٰ کہ غلاف کعبہ پکڑ کر وہ روئے، اس کا پانی ختم ہو جائے، پھر خون ختم ہو جائے، سوکھی لکڑی کی طرح سوکھ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ولا ينظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ لو دوستو، میں آپ کو کافی دیر سے بٹھائی رکھا ہے اور میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن بس 2-4 پیغام تھے کہ چلو کوئی میرے لیے بھی الحمدللہ کوئی اصلاح کا سبب بن جائے، کچھ آپ کے لیے ایک پیغام بن جائے۔ تو میرے پورے اس بیان کا جو میں نے اختصار کے ساتھ بڑی کوشش کی ہے، اب اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل تو ہماری زندگی اگلی ہے نا، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم اس عارضی زندگی کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، تو وہ دو ہو رہی ہے، بڑی جدوجہد ہو رہی ہے، نہ دن کی خبر نہ، تو اکثر وہ بزرگوں کا قول بھی مجھے بڑا یاد آ گیا کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرو جتنی دیر ہم نے یہاں رہنا ہے، تو اس کے لیے کتنی محنت کرو جتنی دیر ہم نے وہاں رہنا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ الٹ کر دیا، کیا کر دیا؟ اس لیے محترم اللہ کو سب کو سلامت رکھے۔ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے، جس میں رشتہ دار بھی شامل ہیں، بھائی عامر صاحب کے، ان کے ماشاءاللہ اس کے اندر مہرے دار بھی شامل ہیں، اس میں دوست احباب بھی شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنی محبت میں، پیار میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کی صورت میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی اس حاضری کو میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ قبول فرمائے، اور ہم دونوں گھروں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور جن بزرگوں کے لیے ہم آئے ہیں، جن بزرگوں کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آج قاری صاحب کی تلاوت، قاری صاحب کی نعت، اور میں نے جو قرآن سنت کی روشنی میں کوشش کی ہے کہ 2-4 پیغام پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ یہ پوری کارروائی کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے احسان ثواب بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور درجات بلندی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور جو لواحقین اللہ تعالیٰ کو صبر کا اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق کا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامع مسجد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید رونقی عطا فرمائے، آباد کرنے والوں کے دلوں کو گھروں کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔